پیارے دوستو السلام علیکم۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آسمان سے زمین پر اتریں گے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت نمبر 159 میں بیان ہوا ہے، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بہت ساری روایات میں درج ہے کہ آپ قدس میں اتریں گے، اور کچھ روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ دمشق کے دروازہ کنترا بیضا کے قریب اتریں گے، اور بعض روایات میں دمشق کے مشرقی باب کے پاس منارہ کے نزدیک اترنے کے آثار ہیں، اور بعض روایات میں فلسطین کے باب لد پر اتریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سب سے پہلا نزول قدس میں ہو، جیسا کہ مشہور ہے، اور بعد میں شام وغیرہ تشریف لے جائیں۔ اکثر مفسرین اس آیت کی تشریح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کرتے ہیں، اور امام باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کچھ یوں بیان کی ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا کی طرف اتریں گے، یہودی نصرانی ملت سے کوئی نہیں بچے گا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا، اور حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ طرفین کی کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے حدیث نبوی یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اس وقت تمہاری کیسی حالت ہوگی جب ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ احادیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہر سال بیت اللہ میں آیا کریں گے اور حج ادا کریں گے، یہ بھی کہ یہود، روم اور دجال سے جنگ کریں گے، اور یہ کہ وہ زمین پر 40 سال زندہ رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انتقال کر جائیں گے، مسلمان انہیں دفن کریں گے۔ اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہے کہ مسلمانوں کے سامنے حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفن و کفن کے مراسم انجام دیں گے، تاکہ نصارہ وہ نہ کہیں جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پہلے کہا تھا، اور یہ کہ حضرت مریم کے ہاتھ کے بنے ہوئے اونی کپڑے میں آپ کو کفن دیں گے اور قدس میں حضرت مریم کی قبر کے ساتھ دفن کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سلسلہ میں واضح دلائل موجود ہیں، اور خاص طور سے سورہ نساء کی آیت نمبر 159، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کوئی اہل کتاب سے نہیں ہوگا مگر اس پر ایمان لائے گا، اس پر دلالت کرتی ہے کہ مسیح اور یہودی اقوام آپ کے ہاتھ پر ایمان لائیں گی۔ آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لینے اور اتنی لمبی زندگی عطا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا تاکہ اپنے پیروکاروں اور عبادت گزاروں کی ہدایت کرنے میں عظیم کردار ادا کر سکیں، اور یہ تاریخ انسانیت کا انتہائی حساس مرحلہ ہے۔ جب حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں، اس وقت نصارہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور قوت ہوں گے، اور سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے اسلام کے نور کو اپنی عوام تک پہنچانے میں، اور دنیا کی دیگر اقوام تک نور اسلام کے پہنچنے میں رکاوٹ بن رہے ہوں گے۔ اسلام کی عالمی حکومت، بین الاقوامی الہی حکومت قائم کرنے میں یہ رکاوٹ ہوں گے۔ بس اسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بہت بڑی ذمہ داری ادا کریں گے، اور ان کے آنے سے یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے یہ طبی امر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پوری دنیا میں جہاں بھی عیسائی آباد ہیں وہ خوشیاں منائیں گے، مظاہرے کریں گے، اور یہ سوچیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ان کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں ہوا ہے، جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں اور غربی حکومت کے درمیان جو عداوت کی صورتحال اور دشمنی عروج پر ہوگی، اس میں کمی واقع ہوگی، اور یہ غربی حکومتوں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے درمیان واسطہ بن کر صلح پر دستخط کروائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مہدی علیہ السلام کے پیچھے اس وقت نماز شاید ادا کریں گے جب غربی حکمران معاہدہ صلح کو 3 سال بعد توڑ دیں گے، جبکہ یہ معاہدہ 7 سال کے لیے ہوا ہوگا، اور یہ خطے پر ایک بڑا لشکر لے کر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس وقت مسلمانوں کی حمایت میں اپنا واضح موقف اختیار کریں گے۔
اسی طرح صلیب کو توڑنا اور خنزیر کو مارنا بھی غربیوں کی طرف سے مسلمانوں پر حملے کے بعد ہوگا۔ غربی عوام کی حمایت اور تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوگی اور اسی وجہ سے غربی حکومت کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آئے گا اور وہ مسلمانوں پر وسیع پیمانے پر حملہ کر دیں گے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔